بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں انور غازی۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آج کسی بھی مجلس میں چلے جائیں، صبح، دوپہر، شام، رات، کسی بھی وقت کسی بھی مجلس محفل میں چلے جائیں، ہر طرف نوجوان، بچے، خواتین، بوڑھے، ہر ایک مایوسی اور نا امیدی کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ پاکستان معاشی طور پر ڈیفالٹ کر جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے مہنگائی آسمانوں کو پہنچ گئی ہے، کوئی کہتا ہے بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے مارشالہ آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ رہی ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ پروپیگنڈا بلکہ زہریلا پروپیگنڈا عروج پر ہے۔ سوشل میڈیا کھولیں، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، ہر جگہ مایوسی۔ پرنٹ میڈیا سے لے کے الیکٹرانک میڈیا تک، دانشوروں کو دیکھ لیں، تجزیہ نگاروں کو دیکھ لیں، ہر ایک بس ایک ہی بات، ایک ہی لانپ رہا ہے کہ پاکستان معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ ہم امریکہ، یورپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ بھائی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت خیر ہے۔ 57 اسلامی ممالک میں سے پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے۔ جتنے اسلامی ممالک ہیں پاکستان میں ان میں سب سے اسٹرانگ ہے۔ پاکستان ان 5 ممالک میں شامل ہے جہاں پر نوجوان سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر خیر کے کام سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر دینی مدارس سب سے زیادہ ہے، جہاں پر سیاسی تنظیموں کے علاوہ مذہبی سیاسی جماعتیں سب سے زیادہ ہے۔ یہاں پر کھل کر آپ بول سکتے ہیں، کھل کر لکھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ دوغلی اینک اتار کر دیکھیں، دبیز اینک، تعصب کے اینک اتار کے دیکھیں کہ پاکستان میں آپ کو خیر ہی خیر نظر آئے گی۔ 70 سال کا جائزہ لیں، پاکستان معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، مدینی مدارس کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ میں ہوں، آپ ہیں۔ آپ جائزہ لیں کہ 70 سال پہلے آپ کے جو دادا تھے وہ کس حال میں زندگی گزار رہے تھے، آپ کے والدین نے کس حال میں زندگی گزاری، اور آج آپ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر میں اپنا جائزہ لوں تو میں ہر اعتبار سے اوپر ہیں۔ کوئی بھی خاندان پاکستان کا آپ دیکھ لیں، وہ ہر اعتبار سے اوپر ہی جا رہا ہے۔ عقل کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے پاکستان ترقی کر رہا ہے، ہر خاندان ترقی کر رہا ہے۔ آپ کو ان 2 باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اس وقت کہی تھی جب ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجنے لگے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 نصیحتیں کی تھی۔ ایک کہا تھا کہ بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، نفرتیں نہ دلانا۔ دوسرا کہا تھا کہ یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا۔ آج ان 4 جملوں پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ نمبر 2، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ نمبر 3، لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں۔ نمبر 4، لوگوں کو مایوس نہ کریں۔ قرآن پاک میں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، اور مایوسی گناہ ہے، ہر حال میں مایوسی گناہ ہے۔ تو آج کے بعد سے آپ نے کم از کم مایوسی نہیں پھیلانی، آپ نے نا امیدی کی باتیں نہیں کرنی، آپ نے خیر کی باتیں کرنی ہیں۔ پاکستان میں جتنے اچھے کام ہو رہے ہیں آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ آپ کا یوٹیوب چینل ہے، آپ کا فیس بک پیج ہے، آپ الیکٹرانک میڈیا میں کام کر رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا میں ہیں، کسی بھی جگہ ہے، آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھیں، آپ نے مایوسی کی باتیں نہیں کرنی۔ آپ نے محب وطن بننا ہے، محب وطن بن کر پاکستان کی تعمیر و ترقی کی باتیں بننی ہیں۔ آپ نے پاکستان کے خلاف
خلاف زہریلا پروپیگنڈا نہیں کرنا، آپ نے غیبت نہیں کرنی، آپ نے حسد نہیں کرنا، آپ نے بغیر تحقیق کوئی بات آگے نہیں پلانی۔ اگر آج سے دیکھو فرد کی اصلاح اصل ہے، اگر آپ بھی خیر کی بات کریں، میں بھی کروں، یہ بھی کریں، سارے کریں گے تو اچھا ہی اچھا سب نظر آئے گا۔ اگر تنقید ہو تو تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ آج کے اس ولاگ کا یہی پیغام ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کرتا ہے۔ آپ نے محنت مستقل مزاجی اور محنت کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ عزم کے ساتھ ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، اپنے خاندان کو آگے بڑھانا ہے، اپنے معاشرے کو آگے بڑھانا ہے، اپنے ملک کو قوم کی ترقی و تعمیر کے لیے، ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بڑھ چڑھ کر دامیں درمیں قدمیں سخنے جس طرح ممکن ہو سکے آپ نے اس میں کردار ادا کرنا ہے۔ تو ارادہ کرتے ہیں نا، آج سے مایوسی نہیں پلائیں گے، لوگوں کو امید دلائیں گے، لوگوں کے لیے امید کی شمع بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں انور غازی۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آج کسی بھی مجلس میں چلے جائیں، صبح دوپہر شام رات، کسی بھی وقت کسی بھی مجلس محفل میں چلے جائیں، ہر طرف نوجوان، بچے، خواتین، بوڑھے، ہر ایک مایوسی اور نا امیدی کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ پاکستان معاشی طور پر ڈیفالٹ کر جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے مہنگائی آسمانوں کو پہنچ گئی ہے، کوئی کہتا ہے بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے مارشالہ آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ رہی ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ پروپیگنڈا بلکہ زہریلا پروپیگنڈا عروج پر ہے۔ سوشل میڈیا کھولیں، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، ہر جگہ مایوسی مایوسی۔ پرنٹ میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا تک، دانشوروں کو دیکھ لیں، تجزیہ نگاروں کو دیکھ لیں، ہر ایک بس ایک ہی بات، ایک ہی لانپ رہا ہے کہ پاکستان معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ ہم امریکہ یورپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ بھائی ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت خیر ہے۔ 57 اسلامی ممالک میں سے پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے۔ جتنے اسلامی ممالک ہیں پاکستان میں ان میں سب سے اسٹرانگ ہے۔ پاکستان ان 5 ممالک میں شامل ہے جہاں پر نوجوان سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر خیر کے کام سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر دینی مدارس سب سے زیادہ ہے، جہاں پر سیاسی تنظیموں کے علاوہ مذہبی سیاسی جماعتیں سب سے زیادہ ہے۔ یہاں پر کھل کر آپ بول سکتے ہیں، کھل کر لکھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ دوغلی اینک اتار کر دیکھیں، دبیز اینک، تعصب کے اینک اتار کے دیکھیں کہ پاکستان میں آپ کو خیر ہی خیر نظر آئے گی۔ 70 سال کا جائزہ لیں، پاکستان معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، دینی مدارس کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ میں ہوں، آپ ہیں۔ آپ جائزہ لیں کہ 70 سال پہلے آپ کے جو دادا تھے وہ کس حال میں زندگی گزار رہے تھے، آپ کے والدین نے کس حال میں زندگی گزاری، اور آج آپ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر میں اپنا جائزہ لوں تو میں ہر اعتبار سے اوپر ہیں۔ کوئی بھی خاندان پاکستان کا آپ دیکھ لیں، وہ ہر اعتبار سے اوپر ہی جا رہا ہے، عقل کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے پاکستان ترقی کر رہا ہے، ہر خاندان ترقی کر رہا ہے۔ www.darsequran.com